ایک چھوٹی بستی جس میں ایک پرانی کچی اینٹوں کی بنی ہوئی جھونپڑی نظر آ رہی ہے۔ سامنے درختوں اور کھیتوں کا منظر ہے۔ ایک بوڑھا شخص سفید داڑھی، کمزور جسم، سادہ مگر صاف لباس پہنے لکڑی کی چھڑی کے سہارے بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ ہے اور اس کے ارد گرد خاموشی ہے۔ یوسف کا کھیت میں کام کرنا۔ ایک نوجوان کسان کھیت میں محنت کر رہا ہے، بیلوں کے ذریعے زمین ہل چلا رہا ہے۔ اس کا جسم دھوپ اور محنت کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہے۔ پیچھے دھوپ میں چمکتے کھیت نظر آ رہے ہیں۔ بوڑھے حکیم کی یوسف کے رویے کو محسوس کرنا۔ شام کا منظر، ایک تھکا ہوا یوسف دروازے سے اندر آ رہا ہے، جبکہ حکیم چپ چاپ ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یوسف نظریں چارہ کر اندر جا رہا ہے اور حکیم کی آنکھوں میں دکھ اور خاموش محبت ہے۔ حکیم کا یوسف کو الوداع کہنا۔ ایک اداس شام، حکیم اپنی گٹھڑی اٹھائے یوسف کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یوسف خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہے، جبکہ پیچھے آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ حکیم کی فاروق کے پاس آمد۔ ایک شاندار گھر جس کے باہر ایک بڑا دروازہ ہے۔ حکیم دروازے پر کھڑا ہے، جبکہ فاروق قیمتی لباس میں ملبوس اندر جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بے رخی کے آثار ہیں۔ فاروق اور اس کی بیوی کا رویہ۔ گھر کا اندرونی منظر، جہاں فاروق کی بیوی آرام دہ صوفے پر بیٹھی ہے اور حکیم خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ فاروق کام میں مصروف ہے اور کوئی بھی بوڑھے حکیم کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ حکیم کی عثمان کے پاس روانگی۔ حکیم ایک سادہ گاؤں کی طرف پیدل جا رہا ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا ہے اور اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں۔ راستے میں درختوں کا سایہ ہے اور شام کا وقت ہے۔ عثمان کا کھیت میں مصروف ہونا۔ ایک کسان کھیت میں بیج بو رہا ہے، اس کے پیچھے کھلی زمین اور نیلے آسمان کا منظر ہے۔ گھر کے دروازے پر حکیم بیٹھا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ احمد کا لالچی استقبال۔ احمد خوش دلی سے دروازہ کھول کر اپنے بوڑھے والد کو اندر لے جا رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں لالچ چمک رہا ہے۔ اس کی بیوی پیچھے کھڑی منہ بنا رہی ہے۔ عبداللہ کی مہربانی۔ ایک سادہ سا گھر جہاں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے۔ عبداللہ اپنے بیمار والد کو کھانے کے لیے ایک سادہ روٹی دے رہا ہے، جبکہ اس کی بیوی احترام سے کھڑی ہے۔ حکیم کی آخری باتیں۔ بستر پر کمزور حکیم عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر کمزور آواز میں کچھ کہہ رہا ہے، جبکہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جنازے کا منظر۔ قبرستان کا منظر جہاں حکیم کا جنازہ رکھا گیا ہے۔ بیٹے افسردہ کھڑے ہیں، مگر ان کے چہروں پر پچھتاوے کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ عبداللہ کا جابر کے پاس جانا۔ عبداللہ بغداد کی ایک گلی میں چل رہا ہے، جہاں پرانی عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور دل میں تجسس ہے۔ امانت کا کھلنا۔ ایک پرانا لکڑی کا صندوق کھولا جا رہا ہے، جس کے اندر سونے کے سکے، قیمتی زیورات اور دکانوں کی ملکیت کے کاغذات ہیں۔ عبداللہ کی ایمانداری۔ عبداللہ اپنے بھائیوں کے سامنے دولت تقسیم کر رہا ہے، جبکہ کچھ بھائی لالچ سے اور کچھ شرمندگی سے دیکھ رہے ہیں۔ بھائیوں کی بربادی۔ ایک بھائی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ایک قید خانے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جبکہ باقی بھی مشکلات میں گھرے ہیں۔ عبداللہ کی کامیابی۔ بغداد کی ایک بڑی مارکیٹ، جہاں عبداللہ اپنی دکان پر کھڑا خوش مزاجی سے گاہکوں کو کپڑے دکھا رہا ہے۔ اس کے پیچھے بازار میں چہل